اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں الیاس مغل اور میں آپ سے آج ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں، اور یہ بات میں کر رہا ہوں مذہبی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ ایک نئی جماعت جو ہمارے ہاں جس کے نئے نام سے اضافہ ہوا ہے، اس کا نام ہے تحریک لبیک۔ یہ تحریک لبیک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اہل سنت پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، اور یہ لوگ امن، محبت، صوفیہ اکرام کے ماننے والے اور ہمیشہ اعتدال پسند گروہ رہا ہے۔ مگر بدقسمتی کے اندر جب باطل اور طاغوت قوتوں نے یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کے مذہبی فرقوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خاموش طبع ہے، محبت کرنے والی ہے، صوفیاء کی ماننے والی ہے، کسی کو جواب نہیں دیتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو کیوں نہ اس کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا کیا جائے تاکہ اس کے اندر بھی انتہا پسندی آئے۔ تو آنن فانن ایک شخص کو جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس کو سامنے لایا جاتا ہے، ایک تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کا نعرہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اس نعرے کو، یہ نعرہ تو حق ہے، جیسے مولا علی کے سامنے خوارج نے جو نعرہ لگایا، مولا علی نے فرمایا نعرہ تو حق ہے مگر یہ نعرہ فتنے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح لبیک یا رسول اللہ نعرہ تو حق تھا، مگر اسے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی سیاست کے لیے، لوگوں کو جذبات کے بھڑکانے کے لیے، لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس مذہبی انتہا پسند تنظیم نے نہ صرف علماء کی تذلیل کی، بلکہ ہر اس شخص کو گستاخ قرار دیا، ہر اس شخص کو کافر قرار دیا، ہر اس شخص کو واجب القتل قرار دیا جو ان کی جہالت کا نشانہ بنتا گیا۔ ان کی جماعت کے جو سربراہ تھے وہ خود تو ساری زندگی ماں بہن کی ننگی گالیاں بکتے رہے، اور ان کے جاہل فالورز ان ننگی گالیوں پر سبحان اللہ کہتے رہے، اور ان ننگی گالیوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح تحریک طالبان کے اندر کچھ لوگ ایلیمنٹس شامل ہوا تھا، وہ نعرہ تکبیر تو لگاتے تھے، قتل مسلمان کا کرتے تھے، وہ نعرہ تکبیر تو لگاتے تھے، خودکش حملہ مسجد پر کرتے تھے، وہ نعرہ تکبیر تو لگاتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، وہ نعرہ تکبیر تو لگاتے تھے، ذبح مسلمانوں کو کرتے تھے۔ ان کا نعرہ تکبیر ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ انہوں نے کبھی مندر پر حملہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کلیسا پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نان مسلم پہ حملہ نہیں کیا۔ وہ سارے بچے مسلمانوں کے مارے ہیں، سارے بازار جو ہیں مسلمانوں کے تباہ کیے ہیں، ساری مساجد مسلمانوں کی تباہ کی ہیں۔ اسی طرح ایک نیا فتنہ لبیک کے نام سے آیا، جنہوں نے آنن فانن انتہا پسند، خاص کر وہ نوجوان نسل جو مذہبی جذبات رکھتی ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اب ان کا کام، جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا داتا دربار پر جس طرح ان لوگوں نے مسجد کے اندر علماء کے اوپر جوتے اچھالے گئے، مسجد کی بے حرمتی کی، علماء کی بے حرمتی کی، علم کی بے حرمتی کی، مسجد اور مزار کا تقدس کو پامال کیا ان لوگوں نے، اور ساری دنیا کو یہ میسج دیا انہوں نے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو بریلوی طبقہ تھا اس کو ایک معتدل طبقہ سمجھا جاتا تھا، اس کے اندر کے انتہا پسند ہیں ہم ہیں۔ ٹی ایل پی جو پاکستان کی ٹی ٹی پی بن چکی ہے، اس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے کروڑوں نوجوان جو ہیں اس انتہا پسند تنظیم کے ہتھے چڑھ جائیں گے، جس طرح ٹی ٹی پی کے ہتھے چڑھے تھے لوگ، اور بعد میں اس کا انجام آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے تھے، یہ بھی دین کو کرین کے ذریعے تخت پہ چڑھانے تو آئے ہیں، مگر دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جہلا کا ٹولہ ہے جو مسلسل دین کو اور مسلسل علماء کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تعلیم نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری، اور ان کے جو موجودہ سربراہ ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ میٹرک پاس بھی نہیں ہیں، وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئے۔ تو ایسے شخص کو سربراہ بنانا اور ایسے لوگوں کے جذبات کو، اور ان کی جو تربیت ہو کر گئی ہے اس تربیت کو آج بھی یہ مسجد ہو کہیں بھی ہو اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور نعرہ رسول اللہ کا لگا کر اس ایک فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو تمام سادہ لوگ مسلمان، اور خاص کر پاکستان کے نوجوانوں سے بولوں گا کہ ان کے فتنے سے بچیں، ان کے شر سے بچیں،
یہ علماء کی تذلیل کرتے ہیں، یہ مذہب اور ملت اور قوم اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور میں خاص کر ایک بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ممتاز قادری نے گورنر کا قتل کیا، جس پر حال عالم دین نے، اس میں عالم اسلام کے عظیم مفکر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہوں، اس میں مفتی مریب الرحمان ہوں، اس کے اندر الیاس قادری ہوں، جتنے بڑے بڑے علماء تھے، سب نے اس بات پہ سٹینڈ لیا کہ ازرو شریعت، اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ ہے، ازرو شریعت کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو کافر قرار دے کر، کسی کو گستاخ قرار دے کر قتل نہیں کر سکتا۔ مگر صد افسوس ممتاز قادری کے نام پر ان لوگوں نے جو تحریک چلائی، لوگوں سے چندہ اور فنڈ جمع کر کر کے کھاتے رہے، ان کا نشانہ صرف عالم اسلام کے وہ عظیم مفکر تھے جو علم کا سمندر اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلامک بکس لکھنے والے، وہ شخص جس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پوری دنیا کے اندر مقدمہ لڑا۔ جب یہ لوگ روڈوں کے اوپر لائٹیں توڑتے تھے، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ قانون انہوں نے پاس کروایا۔ قادیانی مسجد کو مذہبی عبادت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اس کو مسجد کا نام نہیں لے سکتے، ڈاکٹر طاہر القادری نے قانون پاس کروایا۔ پاکستان کے اندر بے شمار قوانین، ان کو تو الف کا بھی نہیں پتہ، قانون کے کاف کا بھی نہیں پتہ، ان کا کام ہے صرف روڈوں پہ گاڑیاں چلانا، ان کا کام ہے دوسروں کو کافر کہنا، ان کا کام ہے جو ان سے مخالفت کرتا ہو یا ان کو کسی سے اختلاف ہو اس کے اوپر جوتے اچھالنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستانی نوجوانوں سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اس فتنے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، کہیں آپ بھی کسی انتہا پسندی میں آ کر کہیں مسجد، مدرسے یا کسی عالم دین کی تذلیل کرتے ہوئے نہ پائے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ نعرے میں نہ آئیں، یہ نعرہ تو اللہ اکبر کا لگ کر بھی لوگوں کا قتل عام ہم نے مسلمانوں کا دیکھا ہے، اس لیے رسول اللہ کے نعرے کو ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو حق کے لیے استعمال کریں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی حق ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بھی حق ہے، اختلافات ہر ایک کو اپنی جگہ پر موجود ہے، علمی اختلاف سب کا حق ہے۔ بے شمار علماء نے ایک دوسرے سے اختلاف کیے، اگر آپ کو کسی سے علمی اختلاف ہے تو آپ اس کو اختلاف کا جواب اختلاف میں دیں، آپ علم کے ذریعے اس کا جواب دیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو کبھی دلہ قرار دیں، کبھی سور قرار دیں، کبھی پتہ نہیں کون کون سی ننگی گالیاں بکیں اس کو۔ تو آپ نے نہ پاکستان کے فوج کو چھوڑا، نہ پاکستان کے ججز کو چھوڑا، نہ پاکستان کے علماء کو چھوڑا، نہ دنیا کے اسکالرز کو چھوڑا، آپ نے کس کو چھوڑا؟ آپ نے کیا گالیوں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے؟ آپ کے سربراہ بھی ساری زندگی گالیاں بکتے رہے، آپ بھی ساری کیا گالیوں کو بھی قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے؟ آپ لوگ نعرہ رسول اللہ کا لگاتے ہیں، اسی منہ سے گالیاں بکتے ہیں، استغفر اللہ۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، علماء کے اوپر جوتے اچھالتے ہیں۔ داتا دربار مسجد کے جس طرح آپ نے بے حرمتی کی ہے، آپ تو دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں اور خود کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائیں اور خاص کر کے پاکستان کے نوجوانوں کے اس فتنے سے بچائیں۔ اپنے میزبان الیاس مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔